السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور اپنوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے. اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. عزیزان ملت اسلامیہ، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی شادابی کے لیے، دین حق کی فراوانی کے لیے، جب جب اسلام کے آئینے پر گرد و غبار ڈالنے کی نامراد کوششیں کی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کو پیدا کیا. ایک زمانہ آیا کہ ایک جماعت اٹھی اور اللہ تبارک و تعالی کی جسمانیت کا قول کرنے لگی. معتزلہ کے نام سے اٹھے، جبریہ و قدریہ کے نام سے اٹھے، اللہ کے کو کرسی پر بیٹھنے اٹھنے تک کا قول کر دیا. اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی مجدد کو پیدا کیا. ہر زمانے میں مجدد آتا کیوں ہے؟ دین کی تجدید کے لیے. یہ دین کی تجدید کیا ہے؟ کہ حق کو واضح کرنا اور حق و باطل کے درمیان میں روز روشن کی طرح، سورج جس طرح سے اپنی آب و تاب سے تاریک اندھیروں کو بدل کر اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے، اسی طرح سے غوث اعظم کو اللہ نے پیدا کیا. جب غوث اعظم اپنے وقت کے مجددین میں شمار ہوتے ہیں، 5ویں یا 6ٹھی ہجری 7ویں ہجری میں حضرت مجدد وقت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے پیدا کیا. سب نے اپنے اپنے کارہائے نمایاں انجام دے کر حق کو غلبہ حاصل کرا کے دنیا کو یہ باور کر دیا کہ دین اسلام وہی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط اول ہے. ایمان وہی ہے جس میں عزت رسول و محبت رسول ہو. 1272 ہجری میں سوداگران بریلی شریف میں امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ پیدا ہوئے. کسی جاہل گھرانے نہیں بلکہ وقت کے جید علماء میں شمار کردہ خاندان وہ پٹھان خاندان، کابلی پٹھان کہا جاتا تھا. افغان قندھار سے پلٹتے ہوئے یہاں تک آئے. اس خاندان میں یہ مرد مجاہد پیدا ہوا. آپ کے والد نقی علی خان، ان کے دادا رضا علی خان، سب جید عالم. مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، اس میں کئی سو 600 سے 700
تعداد میں لقب شمار کیا ہے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام بھی آپ نے رقم کیا لکھا تو 600 سے لے کر 700 ایسے القاب لکھے ہیں کہ جس کو آپ جیسے لوگ تو شاید پڑھ پائیں، وہ بھی اردو میں، ایسی اردو کہ جس کو عام طور سے آج سننے اور بولنے میں نہیں آتی، لیکن وہ اردو میں ایسے لقب سے مرصع کیا. یہ عشق کی بولتی ہوئی تصویر ہے. اس زمانے میں اور آج کے اس سائنسی زمانے میں، یہ وگیانک زمانہ، ٹیکنیکل زمانہ، لیکن آج بچے بڑے موبائل نہیں چلا پاتے ہیں، بچے چلا لیتے ہیں. تو اس بات سے پہلے کے دور میں یہ ثبوت اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے قرآن شریف ختم کیا، کیسے اس کا درس لیا، اور پھر 6 سال کی عمر میں مجمع عام میں میلاد رسول پر گھنٹوں تقریر کی، اور تقریر کر کے عربی الفاظ کو جدید طور سے استعمال کر کے بتا دیا کہ جب اللہ تو کسی عمر کا کسی عمر کی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ عطائے رسول جہاں بھی ہو جاتی ہے بندے کو بولنے والا بنا دیتی ہے. اور 6 سال کی چھوٹی سی عمر میں یہاں بچوں کو اپنے باپ کا نام لینے نہیں آتا، اور 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بتا دینا اور بیان کر دینا، یہ رسول اللہ کا معجزہ نہیں تو اور کیا. 6 سال ہی کی عمر میں ہدایت النحو ایک کتاب ہے جو درس نظامی جو حضرات مولویائی کی کتاب پڑھتے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو سب سے پہلی کے بعد دوسری جماعت میں ہدایت النحو پڑھائی جاتی ہے. جتنے ذہین طلبہ سے اگر آپ ملیں گے تو وہ کہیں گے ٹف کتاب ہے، کیونکہ وہ عربی گرامر ہے، اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں قرآن کا ترجمہ یا کسی عربی الفاظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے. لیکن اس 6 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے ہدایت النحو کا عربی میں تشریح لکھ کے دنیا میں کو دکھا دیا کہ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو 6 سال کی عمر میں بندہ عربی بولنے لگتا ہے. 6 سال کی عمر میں ہدایت النحو کا عربی میں تشریح کر دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ اللہ ہی کا فضل ہے. ورنہ 6 سال کی عمر میں بچے صحیح سے بول نہیں پاتے، یہ عربی میں، اور وہ بھی کتاب عربی حضرات کہتے ہیں کہ وہ عربی کہ جس کو دیکھ کر لوگ عش عش کرنے لگے کہ یہ ہند کا کوئی شہزادہ ہو، کوئی بچہ ہو، ہندی ہو، اور اس نے کمال تو یہ ہے کہ اس کم سنی میں، کم عمری میں تشریح لکھی عربی کتاب کی، وہ بھی عربی داں حضرات کی کتابوں کو دیکھ کر کے، اور وہ بھی ایسے الفاظ میں کہ دیکھنے والا پکڑ ہی نہ پائے کہ یہ عرب والوں نے لکھا ہے یا ہند والوں نے لکھا ہے. یہ کمال مولوی حضرات سے نہیں ہو سکتا. یہ ذہن ہے مولوی حضرات سے یہ کمال نہیں ہو سکتا، لیکن ولیوں سے یہ کمال ہو سکتا. ہم میں اور آپ میں یہ پاور نہیں ہے کہ ہم کسی کو 4 گھنٹہ کا کورس کی جگہ 12 گھنٹہ مسلسل پڑھائیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ 4 گھنٹے میں نہیں، ایک طلبہ کو، ایک طالب علم کو اگر روز ایک ہفتہ 12 گھنٹہ اگر پڑھایا جائے تو ممکن ہے کہ وہ کتاب لکھ سکتا ہے. ہرگز ایسا نہیں. 24 گھنٹہ بھی اگر کسی ذہین و فطین بچے کو بٹھا کر کے اگر عربی کی اس کتاب کو پڑھایا جائے تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ عربی میں کر کے دکھا دیں. یہ ہم اور ہماری جماعت کے علماء اور ہمارے طالبان علم جانتے ہیں کہ عربی کس قدر کٹھن، کس قدر مشکل ہے. کہتے ہیں کہ عربی اتھا سمندر ہے. یوں تو دنیا میں انگریزی نے قدم جما لیا، لیکن عربی ایک ایسا علم کا سمندر ہے کہ جس میں کوئی اپنے وقت کا فصیح کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو سب سے زیادہ ماہر عربی نہ کیوں نہ کہے کہ میں سب سے زیادہ عربی جاننے والا ہوں، لیکن آپ کو ایسا کوئی شخص کبھی تاریخ میں ملے گا ہی نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ سب سے زیادہ عربی میں جانتا ہوں. کیونکہ عربی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زبان بنائی ہے کہ اس کو تکمیل کا دعویٰ کرنے والا آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. یہ عربی زبان اس قدر مشکل ہو جاتی ہے کہ بندہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے. اسی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور اسی میں ہے میں یضلل اللہ کثیرا،
یہدی اللہ بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن تو ایک جگہ کہتا ہے ھدی للناس، یہ تو کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، ھدی للمتقین، یہ تو متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ پھر آگے اسی پارہ میں الف لام میم کے شروعاتی میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو اسی میں یہ لکھا ہوا پائیں گے، اسی قرآن کو لوگ پڑھ کر گمراہ بھی ہو گئے اور اسی قرآن کو لوگ پڑھ کر ہدایت یافتہ بھی ہو گئے۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ لوگ اس کو پڑھ گئے اور پھر گمراہ ہو گئے؟ لوگ ایسے جنہوں نے اس کی تعلیم صحیح طور سے لی وہ حق پر ہو گئے، حق والے ہو گئے، ان پر ایمان گزارا گیا۔ اسی لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کی روشنی ضرورت پڑتی ہے۔ جب حدیث پاک کی روشنی آئے گی تب قرآن کی حقیقی اسرار کو اور اس کے پوشیدہ الفاظ کو آپ کے ذہن پر چمکتا ہوا پائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن کے بعض نکات ایسے ہیں جو بغیر حدیث کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے، یہی وجہ ہے کہ صرف انہوں نے قرآن پر اکتفا کیا اور قرآن کو سمجھنے کی صرف کوشش کی اور وہ اہل قرآن ہو گئے، وہ جماعت اہل سنت سے نکل کے ختم ہو گئے۔ کوئی جماعت آئی صرف حدیث پر کوٹ کرنے لگی، جب وہ حدیث ہی پر اکتفا کرنے لگی تو پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو غلط ہے، لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ غلط تھا، ہم ایسا کرتے ہیں، اسی عقیدے پر جاتے ہیں، وہ اہل حدیث جماعت ہو گئی، اہل قرآن اہل حدیث۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرما دیا کہ میں تم میں دو بھاری چیز چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر تم نے دونوں کا مضبوطی سے دامن پکڑے رکھا تو ہدایت پر رہو گے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن دوسرے صحابہ یا ایک اہل بیت دوسرے صحابہ۔ ان دونوں میں سے اگر کسی نے کسی ایک کا اگر ہاتھ میں دامن تھام لیا اور دوسرے کا چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے اہل قرآن گمراہ ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ حدیث پر صرف حدیث ہی کو مان لینے کی وجہ سے اب حدیث کے بعد اجماع امت آیا۔ اس مسئلے پر علماء کا اجماع کیسا ہے؟ جب اجماع دیکھا گیا اگر حدیث سے لڑتا ہے، قرآن سے ٹکراتا ہے تو پھر قرآن اور حدیث کو مانا جاتا ہے، اجماع کو نہیں مانا جاتا۔ اس کے بعد قیاس کا زمانہ آیا اور قیاس کو امام اعظم کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ امام اعظم کا یہ ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اجماع امت کے سہارے سے قیاس کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے مسئلوں کو بالکل چٹکیوں میں حل کر دیا، یہ ان کا احسان ہے۔ جبکہ امام اعظم کے قیاس کرنے کی وجہ سے بہت سارے ایسی جماعت کے لوگ ہیں یعنی غیر مقلدین جو امام اعظم کو گمراہ مانتے ہیں صرف قیاس کی وجہ سے کہ انہوں نے بہت سارے مسائل قیاس سے حل کیے ہیں، لہٰذا قیاس سے اس دین میں قیاس کا کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ لیکن اسی قیاس کو اگر مولویائی میں آپ پڑھنے جائیں تو 1 سال کا کورس کر کے بھی آپ سیراب نہیں ہو سکتے۔ گھنٹوں ایک وقت میں گھنٹوں اگر پڑھتے چلے جائیں تو لفظ قیاس پر بحث ختم نہیں ہوتی کہ کس طرح سے امام اعظم نے قیاس کر کے ہماری نمازوں کی تصحیح کی، ہمارے روزوں کی تصحیح کی۔ جیسے آج بہت سارے مسائل آپ کے درمیان بھی اٹھتے ہیں اور آپ آ کے پوچھتے ہیں روزہ کی حالت میں انجیکشن لگا دینا کیسا، روزہ ٹوٹ جائے گا کہ بچا رہے گا، اسی طرح سے اور دیگر سوالات ہوتے ہیں، یہ حدیث اور قرآن میں نہیں ملے گا۔ یہ اجماع امت کے سہارے سے قیاس کے ذریعے سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، روزے کی حالت میں وہ ڈرپ چڑھا سکتے ہیں یا نہیں، یہ سب قیاس کے ذریعے سے ہے۔ یہ احسان ہے امام اعظم کا، اور اسی امام اعظم کے پرتو اور عکس اول کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جنہوں نے حدیثوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی اصلاح کی اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کی۔ ارشاد مولانا مفتی ارشاد وقت کے نواب کے سائے میں رہنے والے مفتی ارشاد مجددی، رامپور کے نواب کے ساتھ میں بیٹھنے والے، وقت کے بڑے عالم تھے۔ ان کی اس قدر شہرت تھی کہ علماء ان کے فتووں کو دیکھتے تھے اور بغیر غور کیے اس پر تصدیق کر دیتے تھے، اس پر صحیح کا نشان لگا دیتے تھے۔ ایک مسئلہ آیا اور ادھر 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں
فراغت حاصل کرتے ہیں، دستار فراغت ہوتی ہے، اور والد ماجد نے اپنی گدی پر انہیں بٹھا دیا اور کہا آج سے تم میری گدی کو سنبھالنا شروع کرو گے۔ اسی اثنا میں یہ مسئلہ آ گیا کہ مفتی ارشاد صاحب کے فتوے کو لے کر لوگوں نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے، اگرچہ بہت سارے لوگوں نے مفتی ارشاد صاحب نے کہا جاؤ بریلی شریف میں مولانا نقی علی خان ہیں، ان کے پاس اس استفتاء کو فتویٰ کو دے دینا، اگر وہ اس کو صحیح کر دے تو صحیح ہے، غلط کہہ دے تو غلط ہے۔ اور جیسے ہی مولانا نقی علی صاحب کے پاس ان کا قاصد اس فتوے کو لے کر آیا تو مولانا نقی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے راستے ملتے ہیں، یعنی ابھی دارالقضا نہیں پہنچا، اور اس سے ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سے فرماتا ہے وہ شخص قاصد کہ اس کے بارے میں ذرا آپ کارگزاری فرما دیں۔ آپ کہتے ہیں کمرے میں چلے جاؤ، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں وہی حل کر دیں گے۔ جب اتنا کہا وہ آگے بڑھ گیا، کمرے میں جیسے داخل ہوا تو دیکھا ایک نوعمر بچہ ہے، وہ دیکھ کر پلٹ آیا۔ قاصد نے کہا تو اس میں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، البتہ ایک نوجوان، ایک نوعمر بچہ بیٹھا ہوا، کہا وہی مولانا ہے جو فتویٰ تمہیں دیں گے۔ اتنا سن کر وہ حیران و ششدر ہو گیا۔ اس کے بعد وہ قاصد اندر گیا اور مولانا کو کہا کہ ذرا میرے فتوے کو دیکھ لیجئے۔ قاصد نے کہا کہ ذرا اس فتوے کو دیکھ لیں۔ فتوے کو دیکھا، کہا ٹھہرو، اور فتوے میں جو اصلاح کرنی تھی آپ نے اصلاح کر دی۔ یہ ابھی بچہ ہیں، مفتی ارشاد صاحب چچا ہیں، اس وقت کے جید عالم میں شمار ہوتے ہیں، لیکن جب فتوے کی تصحیح کی، تصویب کی، تحقیق کی، تفتیش کی، اور جب حق کو واضح کر دیا، اور وہ نواب کے پاس جب قاصد نے اس فتوے کو لے کر جا کے دیا، نواب نے خود اپنے ہاتھ میں لے کر اس فتوے کو پڑھا اور کہا کل تک یہ فتویٰ آپ کے حق میں تھا، آج بریلی کے مولانا نے، نوعمر بچے نے آپ کے خلاف دے دیا۔ مفتی ارشاد نے کہا میرے خلاف نہیں، بلکہ جو حق تھا احمد رضا نے وہی فتویٰ دیا ہے۔ یہ نہ کہو کہ میرے خلاف دیا، بلکہ جو حق تھا۔ کہا پھر اتنے جید علماء نے جو آپ کی تائید و حمایت کی کس وجہ سے کی؟ کہا میری شہرت کی بنیاد پر، میری صلاحیت کی بنیاد پر، لیکن انہوں نے تحقیق نہ کی۔ اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابھی گدی پر بیٹھے ہی تھے کہ رضاعیت کا مسئلہ آ گیا۔ کسی نے بیٹے کو، کسی کے بیٹے کو دودھ پلا دیا، کسی ماں نے، کسی عورت نے کسی کے بیٹے کو دودھ پلا دیا، تو وہ رضائی ماں اور رضائی بیٹا ہو گئے۔ سب سے ٹیڑھا مسئلہ ایک علم وراثت ہے اور علم رضاعیت ہے جو وراثت سے ٹچ ہو کر نکلتا۔ یہ مسئلہ آیا چٹکیوں میں، حضرت اعلیٰ حضرت نے اس کو حل کر کے دکھا دیا، اور دنیا نے مانا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ غیر مقلدین ہندوستان کے غیر مقلدین نے عرب شریف میں جا کر کے، اس وقت ترکیہ کی حکومت تھی، عاشقان رسول کا اس وقت حکومت تھی وہاں، ترکیے کے حضرات کے درمیان میں امام احمد رضا کی شان بلکہ ان کی ذات کو اتنا بگاڑ دیا گیا تھا۔ غیر مقلدین نے کتاب لکھی تھی البریلویہ، اور اس میں یہ ثابت کیا تھا کہ بریلی کا مولانا احمد رضا نے علم رسول کو علم اللہ سے زیادہ بڑھا دیا، یہ الزام لگا دیا۔ اب آج کا موبائل کا زمانہ تو ہے نہیں، میں نے واٹس ایپ شیئر کر دیا، ہو گیا۔ پہنچے سرکار اعلیٰ حضرت حج پر پہنچے تو وہاں پہلے ہی سے علماء اہل سنت، چونکہ ترکیہ کی حکومت تھی، اب علماء اہل سنت وہاں موجود تھے، انتظار کر رہے تھے آج نہیں کل تو احمد رضا آئے گا۔ احمد رضا پہنچ گئے، اور جیسے ہی وہاں پہنچ ہوئی تو سب نے انگلی اٹھائی، احمد رضا تمہارے بارے میں یہ سنا، تمہارے بارے میں یہ سنا، تم نے یہ لکھا، تم نے علم رسول اور علم غیب کے متعلق اس قدر پڑھا چڑھا دیا ہے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر کر دیا۔ کہا ہرگز میں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کتابوں میں آتا ہے شدید بخار میں تھے۔ شدت بخار کیسا ہوتا ہے؟ 100+۔ شدید بخار میں تھے، اور پھر جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کے حل کے لیے کتابوں کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے۔ کسی نے کسی مسئلے پر اعتراض کر دیا تو اس کو حل کرنے کے لیے کتابوں کا ذخیرہ ہونا موجود ہے۔ ارے میں جس کتاب کا حوالہ دوں اگر اس کا پیج نمبر نہ معلوم ہو تو کیسے دوں؟ لیکن اللہ اکبر، جیسے ہی یہ باتیں اٹھی، کہا ٹھیک ہے، میں اس وقت باب مجید مکہ میں تھا، کعبۃ اللہ کے سامنے، بیت اللہ کے جو دروازے کے سامنے میں بیٹھا، لو لگائی اور غوث اعظم سے استعانت مدد طلب کرتے ہوئے کہا آپ ہی اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کیجئے اور کرم فرمائیے۔ کون لکھتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے متعلق ہے، آپ ہی کرم فرمائیں یا غوث اعظم آپ ہی استعانت فرمائیں، چونکہ آپ غوث اعظم کے حبدار تھے، ان کے عشق فنا فی الغوث نے کہا جاتا تھا۔ غوث اعظم کو پکارا اور پھر اس کے بعد جو لکھنا شروع کیا ہے، نہ کوئی کتاب
نہ کوئی ایسا حوالہ جات، کوئی ایسا پارچہ، کوئی ایسا روزنامچہ جس کے ذریعے سے کوئی حوالہ لکھے۔ علوم غیبیہ پر ایسی مہارت حاصل تھی، اللہ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی، شدید بخار کے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نشانی کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے 7.5 گھنٹہ میں ایسی ضخیم کتاب لکھی جس کا نام العطایت، جس کا نام علوم غیبیہ کے مال الدولۃ المکیہ فی مادۃ الغیبیہ رکھا گیا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ مولانا برابر سے لکھتے چلے جا رہے ہیں اور جب لکھنے کے بعد علماء یعنی حسام الحرمین جو کتاب ہے اس پر جو علماء کی تقریضات ہیں وہی علماء تھے اس وقت، اس زمانے میں جب پیش کیا تو اس وقت کے قاضی مکہ نے کہا لاؤ میں دیکھتا ہوں، اور جیسے ہی دیکھا پڑھنا شروع کیا، کئی سو احادیث سے مشتمل کئی سو ایسے دلائل موجود تھے کہ بندہ پڑھنے والا ابھی صحیح غلط تو ایک طرف صرف لکھنے پر دیکھ کے عش کر دے۔ یہ 7.5 گھنٹے میں بیماری کی حالت میں کسی انسان کے ہاتھ سے اس طرح سے کتاب موجود نہیں ہو سکتی۔ یہ برسوں اور برسوں کے بعد جو ایک کاوش ہوتی ہے کہ وہ مقبول ہوگی یا نہ ہوگی، اس کے بعد پتہ چلتا ہے یہ کتاب کیسی لکھی۔ برسوں لکھنے کے بعد جس کتاب کی مقبولیت ہوتی ہے، اللہ کے سب سے اعلیٰ بلند نشانی کعبۃ اللہ کے سامنے اس کے صحن میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت نے لکھ کر دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کتنا ہے، کیسا ہے، یہ میں نہیں کہتا، دلیلوں سے میں نے براہین سے ثابت کر دیا۔ قاضی مکہ نے جیسے ہی اس کتاب کو پڑھا، اس مجلد کو، اس کتاب کے اوراق کو پڑھا، احمد رضا سے کہا احمد رضا اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ یہ کسی انسان کی ایسی کاوش نظر نہیں آتی۔ جب علوم غیبیہ پر فی مادۃ الغیبیہ نام رکھا کہ غیب کے مادے کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، الدولۃ المکیہ کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، علماء 250 علماء جب لوگوں نے دیکھا عش کر اٹھے، اور اس وقت ابھی مدینہ شریف آپ کی روانگی نہ ہوئی تھی۔ احمد رضا کا نام پہلے بدنام کیا گیا تھا، لیکن مکہ کی وادی میں ایسا نام ہوا، ابھی مدینہ شریف جانا باقی ہے، وہاں کے علماء میں ہلچل مچ گئی کہ احمد رضا آنے والا ہے، اس کے استقبال کے لیے ہمیں آگے جانا ہوگا۔ یہ حال تھا کہ جو رسول اللہ کی عزت کرتا ہے دنیا والے اس کی عزت کرتے ہیں، جو رسول اللہ کی عزت کرتا ہے دنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو عزت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، دنیا ان کی عزت کرتی ہے اور دنیا نے ان کی عزت کیا۔ تو حسام الحرمین کتاب موجود میں آئی، کہا کہ یہ سب الزام ہے، وہاں پہ ایسی کتاب لکھ کر دنیا کو دکھا دیا کہ حق کو کیسے واضح کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہر جگہ ایسی تابڑ توڑ دندہ شکن کاروائی کی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت پر، ہم سنیوں پر ان کا احسان ہے، جو نہ مانے وہ ناشکرا ہے۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ احمد رضا اللہ کی عظیم نعمت ہمارے درمیان ہے، اگر ہم انہیں نہیں مانتے تو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، ہم نے ناشکری کی، یہ ان کا احسان ہے۔ صرف انہوں نے پھر کہا ہے باطلہ کا رد اور اس کی حقیقت نہیں بیان کی، بلکہ یہ ثابت کیا کہ ہم میں کون سی خرافات ہے۔ ہمارے سنیوں کے درمیان میں آپ ہی نے فتویٰ دیا عورتوں پر کہ مزار پر جانا عورتوں کا حرام ہے۔ کہا اگر عورتوں کا مزار پہ جانا جائز قرار دے دیا جاتا تو عورتیں بے پردہ ماحول میں مارکیٹ میں جس طرح آج گزرتی ہیں اور کھلم کھلا گزرتی۔ آپ سوچیں کہ جب حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، حرمت کا فتویٰ دیا اعلیٰ حضرت نے کہ عورتوں کا مزار پر جانا ناجائز و حرام ہے، تو یہ حال ہے کہ مزار پر سنی عورتیں جاتی ہیں، اور اگر جائز کر دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر تو عورتیں پیرانی ہوتی، ان کے درمیان رقص ہوتا، مزارات پر ان کے ہاتھوں سے چادر چڑھتی۔ یہ تو احسان ہے اعلیٰ حضرت کا کہ ہمارے یہاں کی عورتیں مزارات پر جانے سے بھی بچی ہوئی اور کھلم کھلا وہ بدعقیدگی اور بدعت سیئہ کو عمل میں لانے سے بچی ہوئی ہیں، ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں مزارات پر ہماری سنی عورتوں کا کیا حال ہے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ حرام کہہ دیا تو 90% نہیں تو کم سے کم 50% تو بچی ہوئی ہیں، یہ ان کا احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ جب ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو وہاں تھے جب الدولۃ المکیہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے تھے، کیسے لکھ رہے تھے بتایا، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت سے پوچھا، فرمایا کہ میں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے، میرے مربی، میرے شیخ، میرے مرشد اجازت، ذرا آپ بتائیں کہ جب کتابوں کا حوالہ دینا تھا آپ کے پاس تھا نہیں، اتنا ذہن میں کسی انسان کے ہو نہیں سکتا، پھر ہوا کیسے؟ کہا بات کچھ اپنی نہیں ہے، میرے اندر کی صلاحیت کا کمال نہیں ہے، جب میں نے غوث اعظم سے استعانت طلب کی
جب مدد طلب کی تو میرے بائیں جانب غوث اعظم تشریف فرما تھے، میرے بائیں جانب غوث اعظم تشریف فرما تھے، اور جب آپ کو دیکھا تو میں نے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پیر ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا تو اعلیٰ حضرت برجستہ یہ کہا میرا کمال نہیں، غوث اعظم کا کمال۔ پھر غوث اعظم نے کہا مدینے والے نانا سے، سرکار یہ آپ ہی کی شان کی بات ہے، آپ ہی بندے کو استعانت دیجئے، مدد دیجئے، آپ ہی نصرت کرائیے۔ کہتے ہیں باب مجید کی قسم میں باب مجید میں تھا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیت اللہ کے سامنے جب میں لکھ رہا تھا، ادھر میں نے غوث اعظم کو پکارا، غوث اعظم بائیں طرف، اور غوث اعظم نے نانا کو پکارا، نانا میرے سامنے جلوہ گر ہو گئے۔ اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، مجھے جو یاد تھا وہ اپنی جگہ، جو سرکار لکھوا رہے تھے دل میں غیب کے متعلق میں وہ لکھ رہا تھا۔ کسی کتاب کی بات تو ایک طرف، جس کے متعلق یہ مسئلہ ہے وہ صاحب معاملہ خود میرے جامنے جلوہ گر تھا، اور اس عالم میں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور آخر میں جب دیدار کی طلب ہوئی تھی نا اعلیٰ حضرت کو، تو روزے پر جا کے تڑپ رہے تھے، دیدار کرا دو، دیدار کرا دو، دیدار کرا دو۔ بہت سارے پرسوں نرسوں ایک ہمارے دوست تھے، وہ بھی مواجہ شریف پر پہنچنے کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو سنا تھا، تو بیٹھا تھا، ادب سے درود شریف کی کثرت کی، سوچا طلب کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے طلب کیا کہ مکھن ہوتا تو پیچھے گردن گھمائی، ایک صاحب مکھن لے کے کھڑے تھے کھانے میں۔ بہت سارا واقعہ ہے، بیان کرنا یہاں یہ ہے کہ وہاں پر زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اپنے رب سے خود لے کر کے دے دیتے ہیں، آپ کو زبان پر لانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے بھی مواجہ شریف پر یہ طلب سوچی کہ کاش کہ مجھے دیدار کرایا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری طاقت اتنی نہیں ہے، میں خاموش ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی حال تھا، بار بار کہتے سرکار ابھی تک تو خواب میں کو بہت دکھایا، خواب میں بہت دکھایا، خواب میں بہت دکھایا، عالم میں بیداری میں دیکھنا چاہتا ہوں، ادھر سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ اب عاجزانہ انداز اپنایا اور یہی کلام رقم کیا، آخری میں لکھا تجھ سے کتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو کتا کہا، سرکار کی طرف سے آواز ہے بس کر لے میرا دیدار کر، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایسے عالم دین اور ولی کامل کے دامن سے وابستہ ہیں کہ جو صرف اور حق ہی کی بات سنتے اور کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے ہمارے درمیان میں ایسے عالم دین اور ایسے ولی کامل مجدد اعظم کو پیدا کیا، جن کو نہ صرف سنی بلکہ ہر فرقے کے لوگ پڑھتے ہیں اور ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ احمد رضا کوئی عام ہستی نہیں ہے، پڑھنے والی ہستی ہے۔ ہم سنیوں میں 90% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو خود نہیں جانا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے میں نہ صرف دوسرے لوگ، ہمارے سنی حضرات بھی ہیں، انہوں نے صحیح طریقے سے اعلیٰ حضرت کو نہ جانا ہے نہ جنوایا ہے۔ اور ہمارے درمیان میں لوگوں کے درمیان میں یہی باتیں ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے صرف فتویٰ دیا۔ فتاوا کے معنی ہے برائی سے روک دینا۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں گے کہ نماز میں نے پڑھی 4 رکعت اور سجدہ سہو مجھ پر ہو گیا یا نہیں ہوا، واجبات چھوٹ گیا، تو میں نے جو کہا کہ نہیں، اگر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کے لیے نماز ہو جائے گی، اتنا کہہ دینے سے فتویٰ ہی تو ہوا۔ یہ جو میں نے کہہ دیا کہ اگر واجب چھوٹ گیا سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی، یہ فتویٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن فتویٰ کو ہمارے ذہنوں میں غلط طریقے سے ڈال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان کے بہت کم پڑھے لوگ اور الٹی پھلٹی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ فتویٰ کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے صحیح تعلیم حاصل کیجیے، صحیح لوگوں کے درمیان میں بیٹھیے، اور ہم پر اور آپ پر تو علم دین کا سیکھنا فرض بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سننے، حق کو پہچاننے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ بنگلور میں عبدالسلام کے لڑکا شکیل احمد کی طبیعت علیل ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔